شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ جب دارالعلوم دیوبند سے فاضل عالم ان کا شاگرد ان کو خط لکھتا کہ حضرت بہت پریشانی ہے، شادی ہو گئی ہے، بچے پیدا ہوئے، بہت مسئلے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تنگ مزاج کے لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ شادی بھی ایک امتحان ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا من نکاح، نکاح کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا سرور و شہر ہے، ایک مہینے کی خوشی ہے۔ کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ کہا لزوم مہر، مہر دینا پڑے گا۔ کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ کہا ہموم دہر، زمانے کے غم ٹوٹیں گے۔ کہا ثم ماذا، کہا انکسار و زہر، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کہا ثم ماذا، کہا نزول و قبر، قبر میں چلے جاؤ گے۔ صرف شادی نہیں ہے کہ آپ گھومتے پھرتے ہیں چہ چہ کے، شادی کے عواقب ہے، شادی کے آداب ہے، شادی کے مقتضیات ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی اس شاگرد کے جواب میں یہ آیت لکھتے تھے مکتوبات شیخ الاسلام میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تو فرماتے سارے پیغمبروں نے شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، تو بیوی اور بچے دین میں مددگار ہے، دین کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بیوی ماں کی طرح تسلی دیتی ہے، دوست کی طرح ہمت بڑھاتی ہے، امین کی طرح امانت داری کرتی ہے، محبوب کی طرح پیار کرتی ہے، کئی خانسامہ، کئی چوکیدار اور کئی نوکرائیوں سے بڑھ کر گھر کے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک شخص کی شادی نہیں ہے، جب وہ گھر پہنچے گا تو کہیں کھانے کا سوچے گا، کئی پڑوس والوں کو کہے گا، کئی ہوٹل والے کو آرڈر دے گا، پھر برتن سجائے گا، وہ اٹھوائے گا، وہ کھائے گا، وہ کتنے مسئلے ہیں۔ اور ایک شادی ہو چکی ہے، گھر آیا اور بڑی پیار محبت سے گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں کھانا بھی تیار ہو گیا، سب کچھ تیار ہے، پریشانی اور غموم گھر لے کے آیا، اہل خانہ سے بات کی، انہوں نے بھی دو تین جملے شرف اور فضل کے کہے، سارا غم غلط ہو گیا ہے۔ حدیث میں ہے بہترین بیوی وہ ہے جب آپ اسے دیکھے تو دل خوش ہو جائے، اور جب آپ اسے کہے تو وہ فوراً تابعدار ہو جائے۔ یہ تب ہوگا جب آپ بھی اللہ کے تابعدار ہو اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال انجام دیں۔ بچے بھی رکاوٹ نہیں ہے، تھکا تھکایا آدمی باہر سے آیا، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی آگے کوئی پیچھے، بات چیت ہو رہی ہے، ایسے ایسے جملے ادا کر رہے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی رحمہ اللہ نے لکھا بچے شوخ نہیں ہوتے، نہ شرارتی ہوتے، بچے مفرح ہوتے۔ شرارتی وہ ہے جو خراب نیت سے کام کرے، شوخ وہ ہے جو ستانے لگے۔ فرمایا مفرح ہے جیسے پھول اور شگوفہ، پھول اور شگوفہ تفریح تباہ ہے، ان کے ہنسنے سے، چلنے سے، آنے سے، مانگنے سے، رونے سے ماں باپ کو ایک قسم کی بشاشت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غم چھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، خدا کی نعمتوں بندوں پر بہت زیادہ ہے۔ وَأَجَلُّهُنَّ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ، ان میں سب سے بڑی نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اربع من سنن المرسلین الحیاء والنکاح والتعطر والسواک، حیا اور نکاح کے بعد
خوشبو لگانا، عطر استعمال کرنا، یہ بھی انبیاء کی اچھی خصلتوں میں سے ہے۔ سوائے دو پیغمبروں کے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، دو کے علاوہ 1,24,000 انبیاء سب کے سب متزوج و متولد تھے، سب کی بیویاں ہیں اور بچے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً